آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ سود سے پاک معاشرے میں اور تجارت میں کیا کیا حسنات و برکات حاصل ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ابتدا میں بھی میں نے عرض کیا کہ سود ایک صرف معاشی برائی نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی بنیاد اللہ کی نافرمانی پہ، اللہ کے نبی کی نافرمانی پہ، اس کی بنیاد جو ہے وہ انسانیت کا سمجھے استحصال کے اوپر ایکسپلائٹیشن ہے یہ، اور اس کے ساتھ ہی پھر اور بہت ساری دیگر معاشی برائیاں جو ہیں، احتکار ہے، اقتناز ہے، یا تبذیر ہے، اسراف ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ باقی بھی راستے کھل جاتے ہیں، چور بازاری کے، حرام خوری کے، جتنے بھی شریعت نے منع کیے ہیں، تو ان کے ڈانڈے جو ہیں بنیادی طور پر وہ اسی تصور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو، میں اسی طرح سیف اینڈ ساؤنڈ رہوں، میرا مال بڑھتا رہے، میرے مفادات کا تحفظ رہے، اور دوسرا چاہے بیچارہ ذلت اور رسوائی کی یا غربت اور مفلسی کے تھا گہرائیوں میں گر جاتا ہے، گرتا ہے تو گرتا رہے۔ جس طرح یہودی کہتے تھے کہ اللہ نے جن کو غریب رکھا ہے، مسکین رکھا ہے، تو ہم بھلا ان کو کیوں امیر بنائیں یا کیوں ان کو ضروریات دیں، یہ تو ہماری اپنی محنت کی کمائی ہے۔ اللہ نے تو کھلے لفظوں میں کہا کہ خبردار، تمہارے مالوں میں جو محرومین ہیں، جو سائلین ہیں، ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہے۔ کئی لا یکون دولۃ بین اغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ مال تمہارے امیروں کے پاس اکٹھا ہو کے رہ جائے۔ سرکار کو حکم دیا کہ تو خذ من اغنیائہم وتردوا الی فقرائہم، ان کے امیروں سے مال لے لو اور ان کے غریبوں میں بانٹ دو۔ تو اسلام کے اندر جو امداد باہمی کا تصور ہے، جو مخلوق پروری کا تصور ہے، جو صدقات و خیرات کا تصور ہے، یہ تو اس کی ٹوٹی نفی کر دیتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت حلال، سود حرام، اور فیمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔